نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں ایک کورس جس کا نام ہے فیضان فرعی علوم کورس، اور اس میں ہم سیکھ سکیں گے علم غیب، حیات النبی، ندا کرنا، نور و بشر، محبوبان خدا کا وسیلہ، حاضر و ناظر، میلاد شریف، ایمان ابوین، محبوبان خدا سے مدد طلب کرنا، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم غیب، کیونکہ آج کے زمانے میں علم غیب ہر کوئی نہیں جانتا، اور علم غیب جو ہے وہ عقائد اہل سنت میں درج ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب عطا فرمایا؟ جی ہاں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا۔ کچھ دلائل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، جیسے کہ پہلی دلائل ہے کہ پسندیدہ رسولوں کو غیب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ پارہ 29 سورہ جن آیت نمبر 26۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اور حبیب ہیں۔ دوسری دلیل، سب کچھ سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر جلالین میں ہے۔ ترجمہ: یعنی احکام اور غیب کی جو باتیں نہ جانتے تھے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی۔ تفسیر جلالین جلد 1 صفحہ 122۔ اور دوسری تفسیر جیسے کہ تفسیر قادری وغیرہ میں یہ ہے کہ اس آیت کے تحت فرمایا، ترجمہ: یہ مکان و ما یکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ چنانچہ حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، بس ہم نے سارے گزشتہ یعنی کہ گزرے ہوئے اور آئندہ یعنی آنے والے کے واقعات معلوم کر لیے۔ تیسری دلیل، غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل یعنی کہ کنجوس نہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ پارہ 30 سورہ التکویر آیت نمبر 24۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، بس وہ اس میں بخیل نہیں کرتے یعنی کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔ یہ ہماری جو 3 قرآن سے دلیل ہیں، یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن کے بعد جو سب سے عظمت والی کتاب ہے، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم غیب کے تحت ارشاد فرمایا ہے وہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ابتدائے خلق سے دخول جنت و نار تک، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور تا قیامت تک جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے حالات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سب سے بیان فرما دیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔
یہ صحیح بخاری باب میں جلد 4 اور صفحہ 106 پہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن جب سے دنیا بنی اور تا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا سب کچھ حال بیان کر دیا۔ اب سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے بیان کر دیا، تو اسے ہی معجزہ کہتے ہیں، یعنی وہ کام جو لوگوں کی عقلوں میں نہ آئے، اور نبی نے کس طرح صحابہ کو بتایا یہ تو صحابہ ہی جانے اور نبی جانے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجزہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث سے پاک اس کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال یعنی حالات جب سے خلقت شروع ہوئی یعنی کہ پیدا ہوئی اور جب تک فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائیں گے سب بیان فرما دیے، اور یہ بیان مبدا یعنی مخلوق کے آغاز پیدائش، معاش، رہنے سہنے اور معاد یعنی قیامت کے دن اٹھنے سب کو محیط تھا یعنی گھیرے ہوئے تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے اندر جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے جنتیوں کی جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک، قیامت میں اٹھانے تک اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب بیان کر دیا۔ ان سب کو خرق عادت ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا نہایت عظیم معجزہ ہے، جو صحیح البخاری میں ہے۔ علامہ عینی نے عمرۃ القاری میں، علامہ قسطلانی نے ارشاد الساری میں اور علامہ علی قاری نے مرقات المناطح میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک مجلس میں سب کچھ بیان کر دینا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ علم مکان وما یکون صحیح مسلم میں ہے۔ ترجمہ: حضور ابو ہریرہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اتر کر نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو غروب آفتاب تک ہمیں خطبہ دیتے رہے۔ اس خطبہ یعنی بیان میں ہمیں علم مکان وما یکون یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو گیا کی خبر دی۔ ہم میں سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس خطبے کو سب سے زیادہ یاد رکھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم غیب کی خبر دی، کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں۔ امام احمد نے مسند اور طبرانی نے معجم میں پسند صحیح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہو، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن تمام جو کام ہونے والے ہیں تا قیامت تک سب فرما دیے، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ہوا میں اڑتا ہے تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ جو چاہے پوچھ لو صحیح بخاری میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسندیدہ تھے۔ جب سوالات زیادہ ہونے لگے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں نے فرمایا،
جو پھر لوگوں سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرے باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین کون ہیں؟ فرمایا تمہارے والدین سالم شبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے قدس پر غضب یعنی جلال کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس مجلس میں بیٹھا تھا، جو سوالات کر رہا تھا، ان سبوں کے جواب دے دیے۔ ہر چیز کا علم جامع ترمذی شریف وغیرہ کتب کثیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، بس میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زمین و آسمان کا علم، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ترجمہ، میں نے جان لیا جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے۔ سنن ترمذی جلد 5۔ دیکھا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر قیامت کا علم، جنتیوں کو جنت میں جانے تک، جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک، فلاں کس کا بیٹا ہے، فلاں کا نام کیا ہے، فلاں کہاں رہتا ہے، یہ سب بیان کر دیا۔ اسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب کہتے ہیں، جو کہ ہم نے قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت کیا۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصیر علم غیب عطا فرمایا۔ چلیے اب یہ جو قصیر علم غیب کے تحت جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے دلائل آپ کو بتا دیے، وہ یاد کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے اور عقائد اہل سنت پہ میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔